روشن 2 فرشتے اس رات کی گرج کے ساتھ تجھ سے پوچھیں گے من ربو کا. تو عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ نبی السلام نے کہا جیسے کہ تو ابھی ہوش میں اس طریقے سے زندہ ہوگا. تو عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں دیکھ لوں گا ان کو. اور سمجھیں یہ اگر آپ کو سیرت سمجھ آ گئی اور آپ کو ڈیمانڈ آف اسلام سمجھ آ گئی اور آپ ہار بھی گئے مگر کوشش کرتے میں مرے تو دوز اینجلز آر سبسروینٹ ٹو یو. بٹ اف یو ناٹ اور آپ نے یہاں پہ کوتاہی کی یہاں پہ کیجول ہو گئے تو پھر رشتہ کیا؟ پھر تو آپ کو قبر کے کیڑے نہیں چھوڑیں گے. فرشتہ تو بہت اعلیٰ کی ہے. مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ وجود آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تو ایسی ہے جی بالکل. لیکن اپنے آپ کو پہچاننا ہے نا جی. وہی نا دیکھیں 2 طرح کے انسان قبر میں اترتے ہیں. ایک جن کو کیڑے بھی نہیں چھوڑتے اور دوسرا وہ جن کو فرشتے بھی چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے کہ سر یہ اب آپ کے اوپر ہے. بیچ میں تیسرا کوئی نہیں کہ یہ آپ کو بس نارمل کمرہ دے دیتے ہیں نہ کوئی آپ سے بات ہوگی نہ کوئی ایسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ صحابہ کی ٹریننگ بہت سمپل بیسک اور ٹرانسپیرنٹ تھی. راکٹ سائنس سمجھ نہیں جاتے تھے. ڈیفینیشنز کلیئر تھی مرد کا کام کیا عورت کا کام کیا. فلسفہ کلیئر تھا کیوں ہے یہ کام. بس اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بنانی. جتنی راکٹ سائنس میں ڈالیں گے اتنا مشکل کر دیں گے کیونکہ ہر بندے کے ساتھ نئی سچویشن ہوتی ہے. میرا سگا آئیڈینٹیکل ٹوئن بردر بھی وہ لائف نہیں گزار سکتا جو میں گزاروں گا. تو راکٹ سائنس فلسفے سے کیا ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے کہ یار یہاں پہ تو وہ فارمولہ سمجھ نہیں آ رہی. ساحل میاں کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہے میرے کچھ اور رول اپلائی کیسے کروں. اتنے ساری سمپل فزیکل کوشچنس مینٹل کوشچنس ایموشنل کوشچنس اور اسپریچول کوشچنس ان چاروں کا میجر ہے. میجر کرتے رہیں آپ کا بچہ کتنے % اوپر جا رہا ہے اور ٹریجیکٹری آپ نے لاک کر دی 15-16 سال تک. اس کے بعد وہ کتابیں پڑھنے والا نہیں اللہ کی قسم کتابیں لکھنے والا ہوگا. وہ پہ اوکے وہ استاد کریٹ کرے گا وہ شاگرد نہیں کریٹ کرے گا دنیا میں. اگر ان چاروں پلرز کے اوپر صحیح طریقے سے اسٹرکچر کر دیا ہم نے اپنے بچوں کو. یہ غلطی ہم کر رہے ہیں کسی ایک جگہ پہ کوئی ایک پیرنٹنگ ماڈل فٹ کرتے ہیں باقی کے تینوں ڈراپ کر دیتے ہیں یا چاروں کے چاروں کو ہلکا ہلکا ٹچ کیا ہوتا پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو اسٹرکچر کر کے بڑا کیسے کرنا ہے. میں بہت کانشیس پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو ہلکا پھلکا سینس ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے یوٹیوب پہ یا گوگل پہ کوئی آرٹیکل پڑھا ہے بچے کو اچھا بچے پیرنٹنگ کے اور دوائی ڈال دی اس وقت بچے کے من کہ ہاں یہ تھا. یہ بھی نہیں پتا کیوں یہ بھی نہیں پتا میجر کیسے. اف یو کی ناٹ میجر یو کی ناٹ مینیج. سو یہ مینجمنٹ آپ نے جو پیرنٹنگ کی اپنے آپ کو مینجمنٹ کرنی ہے یہ دنیا میں صرف یہی کام ہے. صرف اور صرف یہی کام. میرے استاد تھے عرب تھے یمنی تھے وہ کہتے تھے کہ پریزنٹ حال ہے اس میں جو بھی زندہ ہے اس کا ایک ہی کام ہے کہ ماضی سے سبق اٹھا اور مستقبل میں سبق سنا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے تمہارا کام ہے. میں عربی نہیں سنا رہا ہوں عربی میں بہت زبردست یہ وزن میں ان کا مصرع ہے. بہرحال تو کوشچن از ماضی سے سبق اٹھا اور مستقبل میں سنا کہ آپ کا اثر 100 سال میں ہونا چاہیے. اپنے لیے کچھ نہیں ہے سب آگے کے لیے. انہوں نے تو خیر آگے نا کہ ماضی کے بوڑھوں سے سبق لیتے ہیں اور مستقبل کے بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ عربی میں انہوں نے ایک شعر میں بنایا ہوا ہے. ان کے اپنے شاعر تھے وہ خود بھی. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا لا عش علی المصابیح فی بیوت المکفوفین کہ وقت نہ ضائع کریں اندھوں کے گھروں میں چراغ نہیں جلایا کرتے بیٹا. یہ بہت ضروری ہے کہ فوکس کر جہاں پہ تجھے پتہ چلتا ہے نا کہ جدھر چمگادڑ کی آپ کو سورج نہیں دکھایا جا سکتا. یہ بات. سو اللہ کرے کہ جو یہ سن رہے ہیں آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں اللہ کرے کہ یہ جملہ کیا پتا جو آپ کا سوال تھا نا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا. اللہ کرے یہ پوڈ کاسٹ ٹرننگ پوائنٹ بنے. قبر میں جاؤں ہر چیز پھنستی ہو نہ پھنستی ہو منکر نکیر دونوں بولیں اور ڈاکٹر صاحب تجھے بچا گئے تو ڈاکٹر صاحب کو بچا گیا ہے. اس پوڈ کاسٹ میں فلاں بندے نے یہ چیز سن لی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بڑے کام لے لیے. اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کر لے. اور اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک بڑا پیارا فکرہ ہے کہ جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں. صدقے جاؤں. تو اب یہاں پہ آ کے اگر ہم یہ بات کریں کچھ لوگ ایسے ہیں بلکہ میں نام بھی لے لیتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب